الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک شروع ہوا ہے تو ایک جو ہے وہ بات جو مجھ سے کہی گئی کہ جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی گفتگو ہونی چاہیے۔ بہرحال اب رمضان جو ہے وہ تقریباً درمیان میں پہنچ گیا ہے اور ابھی وہ جو ہے وہ موقع ملا ہے تو میں نے چاہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ گفتگو جو ہے وہ کر لیں۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، اور اس کی عظمت اور برکت جو ہے وہ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور دوسری یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی رحمت اور برکات جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ بھی جو ہے وہ کوشش فرماتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ بھی یہ خواہش رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ انہیں جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی برکات نصیب ہو جائیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ہماری مائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا کہ اگر مجھے وہ رات مل جائے تو مجھے جو ہے وہ کیا دعا کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا انہیں سکھلائی یا بتائی وہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، یقیناً تو معاف کرنے والا ہے اور تو کریم ہے اور تو پسند کرتا ہے معاف کر دینے کو، اور اے میرے مالک، اے اللہ تو مجھے جو ہے وہ معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ یہ جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ سب کے لیے دعا ہے۔ اگر صرف اپنے لیے آدمی کو جو ہے وہ کرنا چاہے تو جو ہے نا وہ پھر اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ بہرحال منع نہیں ہے، اپنے لیے کر لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک موقع ہے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے جو ہے نا وہ اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کے لیے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے،
اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے، جو بھی ایمان والے ازل سے لے کر، اور ایمان والوں میں سب جن اور انسان جو ہے وہ شامل ہیں، تو جو بھی جن و انس ایمان والے ازل سے لے کر آج تک دنیا میں آ چکے اور آج جو ہے وہ موجود ہیں، یا ابد تک قیامت تک جو بھی ایمان والے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر جو ہے وہ اپنا رحم فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، اور سب کو جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے نا وہ جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے۔ اور خصوصاً جو بھی دنیا کے اندر مظلوم ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر خاص طور پہ جو ایمان والے مظلوم ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ مزید خاص طور پہ وہ جو اللہ، رسول، اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے دین یا طاغوت کی مخالفت یا عدل و انصاف کے قیام، یا جو ہے نا وہ اپنے جان مال عزت آبرو اس کے جو ہے وہ تحفظ کے لیے جو ہے وہ جو مظلوم ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب مظلوموں کے اوپر رحم فرمائے اور ان کو ظالموں کے پنجہ استبداد سے جو ہے وہ نجات دلائے، اور جو بھی ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ بعض جو ہے وہ فرمائے، ان کو جو ہے وہ ظلم سے جو ہے وہ روک دے، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، اور خود ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جان مال عزت آبرو اور خصوصاً ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے وہ یہ بھی خصوصاً ہم پر رحمت فرمائے کہ ہم بھی کسی کے جان مال عزت آبرو اور خصوصاً کسی ایمان والے کے ایمان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والے جو ہے وہ نہ بنے۔ بہرحال یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس کے بارے میں جو اکثر علماء کہتے ہیں جدید اصطلاح میں کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے حوالے جو سال بھر کے متعلق جو بھی اس کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ فائنل کر کے تو فرشتوں کے حوالے جو ہے وہ فرما دیتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کے لیے، گویا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک سالانہ بجٹ ہوتا ہے، تو اسی طرح کا ایک یہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک اور بات ہے جو اکثر و بیشتر جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک تجسس ہوتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اس کا علم ہو جائے، اور وہ ہے یہ کہ تعین کے ساتھ یہ پتہ چل جائے کہ کون سی رات، رمضان کی کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو صحیح بات ہے، درست بات ہے، وہ تو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کی کوئی رات ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بھی سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بس اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہی بات فرمائی ہے کہ جو ہے نا یہ بابرکت رات جو ہے یہ رمضان المبارک کی رات ہے، اور اس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے، انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے جو ہے وہ یہ قرآن حکیم جو ہے اس کا نزول ہوا۔ باقی یہ کہ جو ہے نا وہ کئی سارے قصے بھی مشہور ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ
ایک زمانے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بہت سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی پہچان یہ ہے یا اس کا شناخت یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سجدے میں چلی جاتی ہے، اور ہر چیز سے جو مراد عام طور پر ہم لیتے تھے وہ یہی تھا کہ درخت بھی جو ہے وہ ایسے ہی سجدہ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ جو ہے وہ زمین کے اوپر سر رکھ کر جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے جو ہے وہ جو قصے ہیں وہ تو درست نہیں ہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس بارے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو جو ہے وہ یہ تعین کے ساتھ بتا دیا تھا لیلۃ القدر کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے بھی تھے کہ اپنی امت کو جو ہے وہ اس سے آگاہ کر دیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ سارے معاملات اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ذہن سے وہ جو بتایا گیا تھا تعین کے ساتھ لیلۃ القدر کا تو وہ محو کر دیا گیا، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دو مسلمان باہم جو ہے وہ جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ان کی اس لڑائی کی بنا پر وہ میرے جو ہے وہ ذہن سے محو کر دی گئی یا وہ مجھے جو ہے وہ بھلا دی گئی۔ بہرحال کوئی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہی ہے کہ ایمان والے جو ہے وہ ہر رات کو جو ہے نا وہ لیلۃ القدر سمجھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنا جو ہے وہ محاسبہ کریں۔ تو باقی ویسے زیادہ تر جو بھی علماء کی آراء ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ طاق راتوں میں، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پورے رمضان کے اندر ہے کوئی رات، پھر یہ ہے کہ وہ طاق راتوں کے اندر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں جن جو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، تو اس طرح ہے جو راتیں بھی بنتی ہیں، یا 29 آ جائے گی تو اس کو وہ بھی 29 بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو زیادہ جو امکان ہے وہ ہے ان میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو زیادہ تر آراء ہیں وہ ہیں 27ویں شب، اور جو عام طور پر جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہی جو ہے وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں بھی کافی ساری آراء ہیں، لیکن بات جو اصل کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ برکت والا ہے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جو اکثر رمضان کے اندر بیان ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی تعین کے ساتھ رات کا جو ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ تو میری اتنی بات کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ چلیں جو رمضان گزر گیا، اور جو اب باقی رمضان ہے اس میں ہم کوشش کریں کہ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر جو ہے وہ ایسے ہی سمجھیں، کیونکہ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں تو جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ جی ہم جاگیں گے اور درخت جو ہے وہ زمین پر سجدہ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ لیلۃ القدر ہے۔ تو ویسے بھی رمضان کی راتیں جو ہے نا، راتوں کو عبادت جو ہے وہ ویسے ہی بہت جو ہے وہ برکت والی عبادت ہوتی ہے رات کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ تو بہرحال رمضان تو پھر جو ہے وہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور جو بھی راتیں ہیں بقایا ہیں ان سب میں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے،
اور جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس سے بھی اتنا نہیں کر سکتا تو وہ طاق راتوں میں کرے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر چلے 27ویں شب جو ہے اس میں کوشش کر لے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی آراء جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ ہے جی اصل بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ بہرحال جو دوسری بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کا جو تذکرہ یہاں ہوا ہے سورہ مبارکہ میں، اس میں ایک اور چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ ہے قرآن کا نزول۔ اور یہ قرآن اصل میں کیا ہے؟ یہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، رہنمائی، ان کو جو ہے وہ صراط مستقیم دکھانے کے لیے ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ 100 میں سے جو ہے وہ 99 مسلمان جو ہے وہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھے بغیر ہی مر جاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ 70 سال کی عمر پانے والا جو ہے نا وہ بھی بمشکل، یعنی کتنے لوگ ہوں گے 70 سال کی عمر کو پہنچے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم کی 70 آیتیں بھی سمجھی ہوں گی۔ تو یہ تو جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ عوام کی حالت ہے، اور میں اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہوں اور کہا کرتا ہوں کہ یہ حال جو ہے نا وہ ہر فرقے کا ہے، ہر مسلک کا ہے، یہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سب جو ہے نا وہ قرآن کے حوالے سے ان کی حالت جو ہے وہ، ہم سب کی حالت جو ہے وہ ایسے ہی ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ جو بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے شہر کی مسجدیں جو ہے نا ان کے جو ائمہ ہے، ائمہ حضرات، اگر ان کو جو ہے وہ جمع کر لیں تو قرآن کو سمجھنے والے کی ریشو جو ہے نا وہ اتنی ہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہونے لگی، اور مسلک کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ المیہ ہے کہ جو ہے نا وہ ہماری مسجدوں میں، خواہ وہ کسی مسلک کی بھی ہو، 35 سال جو ہے وہ ایک مسجد میں ایک امام مسجد جو ہے وہ گزار دیتا ہے، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی جو ہے نا وہ پوری کوشش کر کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس طرح اس نے کوشش کی ہو کہ یہ جو میرے نمازی ہیں، چلیں باقی پاکستان اور دنیا تو بہت بڑی ہے نا، یہ جو میرے پاس دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو ہی کم از کم جو ہے نا وہ میں اس طرح یہ قرآن جو ہے وہ ان تک پہنچا دوں، ان کو سمجھا دوں۔ اچھا، وہ وجہ اصل میں یہ بھی ہے کہ بڑے علماء جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر یہ عام طور پر جو ہے وہ مساجد کے اندر جو ہے نا وہ کسی مسلک کے بہوں 1-2% سے زیادہ کو قرآن کی یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ جس چیز کو اس اہتمام سے جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ یہ قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے یہ ہدایت جو ہے وہ نازل کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ یہ رویہ ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں عزت ملے۔ عام طور پر جو ہے نا وہ ایک غلطی ہمیں لاحق ہے، اور وہ غلطی یہ لاحق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے وہ علماء سے جو ہے وہ پوچھ ہی لیتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہے یا جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، حج کرنا ہوتا ہے۔ تو عزیزو، قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔
کبھی غور کیا کریں کہ اگر قرآن حکیم میں وہ آیتیں جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، ان کو آپ بالکل جو ہے وہ علیحدہ کر لیں تو یہ 2.5-3 سپارے سے زیادہ قرآن نہیں بنتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن کا وہ باقی حصہ ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا دیگر عبادات جن کو ہم عبادات سمجھتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہے، اور جبکہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر 2.5-3 سپارے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے ہیں، تو باقی قرآن کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کیا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک بڑی جامع کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ میں اپنی اس مختصر گفتگو میں اس کو جو ہے وہ پورے طور پر جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ویسے اکثر جو ہے وہ میں اپنے دروس قرآن وغیرہ کے اندر جو ہے وہ بیان کرتا رہتا ہوں، جو میرے چینل کے اوپر بھی جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں صرف یہی کچھ نہیں ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ یہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ تم قرآن سیکھو۔ جو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مخصوص لوگ ہیں؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات میں اور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو چیز اس نے تمام انسانوں کے لیے کے لیے جو ہے وہ بنائی ہے، اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تمام انسانوں تک پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر آکسیجن سانس لیتے ہیں، آکسیجن بہت ضروری ہے، تو آکسیجن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اور ہر آدمی کو ملتی ہے۔ پھر پانی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اور غذا ہے، پھر اور کوئی جو ہے وہ چیز ہے۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہو کہ انسان اسے سمجھ ہی نہ سکے؟ پھر سورہ قمر کے اندر 4 دفعہ یہ بات فرمائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو ہم نے اس قرآن کو جو ہے وہ نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، نصیحت کے لیے۔ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حفظ کے لیے، حفظ کے لیے بھی آسان ہے، تو یہ اصل تو ذکر کے لیے آسان بنایا، سمجھنے کے لیے آسان بنایا۔ تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو یہاں یہ سمجھ لیں جی، میں جو بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی مفتی بن جائے گا، ہر آدمی عالم بن جائے گا، قرآن کو سمجھ کر جو ہے وہ فقہ کے مسائل حل کرنے لگ جائے گا۔ دیکھیں، ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ MBBS ڈاکٹر ہے۔ اب اس کو معلومات جو ہے نا وہ ہر طرح کی معلومات اسے تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن کسی خاص شعبے میں پھر اسپیشلسٹ بننے کے لیے جو ہے نا وہ اس کو کوئی ایک جو ہے نا وہ شعبہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ یہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، فوری طور پر ہمارے پاس جو ہے وہ میسر ہوتا ہے کہ MBBS ڈاکٹر، اور ہم اس کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اگر اس کی سمجھ میں بات آ جائے نہیں تو پھر وہ ہمیں ریفر کر دیتا ہے کہ فلاں کے پاس جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ یہ مفتی، عالم دین، یہ تو اسپیشلسٹ ہیں۔ ایک ہے سادہ طور پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس ہدایت سے استفادہ حاصل کرنا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تصور یہی ہے کہ کوئی مفتی ہے، عالم دین ہے، اس سے ہم نماز کا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اس سے ہم روزے کا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اس سے ہم وراثت کا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، وضو کے مسائل اس سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی میت کے مسائل اس سے جو پوچھ سکتے ہیں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ باقی قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ ہم کس سے پوچھیں گے؟ تو یہ سمجھ لیں جی، یہ ٹھیک ہے، یہ تو ہم پہلے بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھے بغیر بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، میت کو دفنا لیتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر کہ یہ کام ہم کر لیتے ہیں، قرآن کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس یعنی جرم کی تلافی جو ہے وہ کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اندر ایک جو ہے وہ عزم پیدا کریں، اور یہ ہے اصل کے اندر وہ دوا جس کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لازمی نہیں ہے کوئی خاص الفاظ، آپ اپنے دل سے جن الفاظ میں بھی چاہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، رمضان المبارک کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے، یہ جو غفلت مجھ سے ہوئی ہے، اس امت سے ہوئی ہے، یہ جو تو نے قرآن نازل کیا رمضان المبارک کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر، یا اللہ ہم اس سے غافل ہیں، تو ہمیں بھی اور ہمارے جو رابر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اس طرف جو ہے وہ توجہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عہد کریں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، اور ہم شعوری طور پر، صرف دعا نہیں، شعوری طور پر قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا کچھ وقت دیا ہے تو پھر اگلے رمضان تک جو ہے وہ، اگلی لیلۃ القدر تک جو ہے وہ پھر ہم اس کو جو ہے وہ سامنے رکھیں کہ میں نے اس جانب جو ہے وہ کتنی کوشش کی ہے، قرآن کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے جو ہے وہ میں نے کتنی کوشش کی ہے۔ تو یہ اصل کے اندر وہ چیز ہے، اگر یہ ہمارے اندر جو ہے وہ احساس، فکر جو ہے وہ اس بارے کے میں جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور ہم قرآن کی طرف راغب ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے، تو شاید امت جو ہے وہ زوال سے جو ہے وہ نکل آئے، بلکہ یقیناً نکل آئے گی، امت یقیناً زوال سے جب وہ نکل آئے گی، کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب اسی قرآن کی بدولت ہی جو ہے وہ عزت دے گا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ لا تعلقی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گرائے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ لیلۃ القدر کی برکات جو ہیں ان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب مظلوموں کو، میں نے پہلے بھی دعا کی ہے، اور خصوصاً عافیہ صدیقی اور مسلمانوں کے اوپر جو بھی ایمان والوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں وہ، اور ظالموں کے جو معاون ہیں، خواہ مسلمان ہیں انفرادی سطح پہ، یا وہ مسلمانوں کی حکومتوں کے لوگ ہیں، یا مسلمان حکومتیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ تباہ فرمائے، برباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہ جو ہے وہ ہمیں اچھے راہبر اور رہنما عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی، مظلوموں کی جان، مال، عزت، آبرو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ سلامت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔